پہلے یہیں پر تشریف لائے تو یہاں پر کہ قبا والوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں بیان فرمائی کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ پاکیزگی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، یعنی جب طہارت کے لیے جاتے ہیں، تقاضے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے آپ کو ایسا پاک صاف رکھتے ہیں، ایسا پاک صاف کرتے ہیں کہ ان کا فعل، ان کی صفت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اور اس کو ہمیشہ کے لیے یہ قرآن میں بیان فرما دیا۔ پھر آگے فرمایا واللہ یحب المطہرین، کہ اللہ تعالیٰ بھی پاکیزگی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ یہ قبا والوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن فرمائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے تو یہاں پر حضرت کلثوم بن الحکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا، اور پھر یہاں سے 14 دن کے بعد جب آپ یہ مسجد نبوی تشریف لے گئے تو وہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا۔ آپ کے دائیں جانب جو مینار ہے، اس مینار کے نیچے یہاں پر گھر تھا، آپ کے دائیں جانب جو مینار ہے اس مینار کے نیچے یہاں پر گھر تھا حضرت کلثوم بن الحکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جہاں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن یہ قیام فرمایا۔ جب آپ یہاں سے تشریف لے کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا تو ان کا جو گھر تھا وہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی گھر تھا۔ اور تو آپ کے سامنے جو جگہ ہے یہاں پر کنواں تھا جس کا نام تھا بیر عریس، بیر خاتم، خاتم یعنی انگوٹھی والا کنواں، کہ جس کنویں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت والی انگوٹھی جو گر گئی تھی وہ اسی کنویں میں گر گئی تھی، اسی وجہ سے اس کا نام بیر خاتم رکھا گیا، یعنی انگوٹھی والا کنواں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا وہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی گھر تھا۔ وہ اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے یہاں پر ایک یہ بادشاہ گزرا، اس بادشاہ کو نبی آخر زمان کی نشانی بتلائی گئی تو اس بادشاہ نے یہاں پر جو ہے یہ گھر بنوایا، اور اس نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ جب نبی آخر زمان یہاں پر تشریف لائے تھے وہ اسی گھر میں آ کے وہ قیام فرمائے۔ بہرحال اس نے یہ گھر بنوا دیا، وہ گھر ملکیت در ملکیت چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں آیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے تھے وہ اسی گھر میں آ کے یہ قیام فرمایا جو یہ بادشاہ نے بنوایا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ آپ نے آخری دور میں فرمایا تھا کہ مجھ پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے سوائے ابو بکر صدیق کے، ابو بکر صدیق کا احسان کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکتا، وہ قیامت والے دن خود اللہ تعالیٰ ان کے احسان کا بدلہ دیں گے۔ وہ یہ کہ ہر جنتی کے لیے ایک دروازہ کھولا جائے گا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے۔ جو ان کا احسان کیا تھا وہ احسان یہ تھا کہ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے، تو جب چلتے چلتے جب پہاڑ کے اوپر چڑھنے کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ابو بکر میں تھک چکا ہوں اور میرے پاؤں سے خون نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنے یہ کندھوں پہ اٹھایا اور پہاڑ پر چڑھنا شروع ہو گیا۔ جب غار کے پاس پہنچے تو فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ تھوڑی دیر ٹھہرے، میں اندر سے صفائی کر کے آتا ہوں۔ اندر گئے تو اندر سوراخ بہت زیادہ تھے تو پتھروں کے ساتھ سوراخ بند کیے۔ جب یہ پتھر بھی ختم ہو گئے تو اپنا یہ کرتا مبارک اتار کے کاٹ کاٹ کے سوراخ بند کیے۔ جب یہ کرتا بھی ختم ہو گیا تو اپنی یہ پگڑی مبارک کھول کے کاٹ کاٹ کے سوراخ بند کیے۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لیں اور اندر آ کے آرام فرمائے۔ تو آپ اندر تشریف لے گئے، آپ نے جا کے اندر آرام فرمایا اور آپ نے اپنا سر مبارک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہ گود میں رکھا کہ جو سوراخ باقی تھا اس سوراخ کے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ایڑی رکھی کہ اتنی دیر میں سانپ آیا اور اس نے آ کے آپ کو ڈھسا۔ آپ کو تکلیف بہت زیادہ ہوئی لیکن آپ ہلے نہیں، کیونکہ آپ کی گود میں دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، لیکن آپ کو تکلیف بہت زیادہ ہوئی۔ اس تکلیف کی وجہ سے آپ کے آنسو گرے اور آنسو جو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کے اوپر گرے۔ آپ فوراً اٹھ گئے تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تم کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے جب یہ واقعہ سنایا تو آپ نے فوراً ہاتھ اٹھائے، آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور جنت میں اس کو میرا ساتھی بنا دے۔ تو فوراً اسی ٹائم جبرائیل امین فرمایا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ ان سے راضی بھی ہو گئی، جنت میں ان کو آپ کا ساتھی بھی بنا دیا ہے۔ بیر عریس، بیر خاتم، خاتم منی انگوٹھی والا کنواں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنواں تشریف لاتے، اس کنویں کے پاس اپنے پاؤں مبارک کنویں کی جانب کرتا تو کنویں کا پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو بوسہ دے کے واپس چایا کرتا تھا۔ اسی دوران ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے ساتھ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ساتھ تھے کہ اتنی دیر میں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ ان کو جنت کی بشارت دو اور میرے ساتھ بٹھا دو۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ان سے بھی یہی فرمایا۔ آپ اپنے یہ بائیں جانب دیکھیں، وہ پیچھے کی جانب ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے، وہ پیچھے کی جانب
اس پہاڑ کا نام جبل عائر ہے، یہ جہنمی پہاڑ ہے، یہ کل قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ پیچھے کی جانب جو پہاڑ ہے۔ تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ ان کو جنت کی بشارت دو، اور ان سے کہو کہ ان کے اوپر آزمائش ہے کہ وہ اس آزمائش میں ثابت قدم رہے۔ وہ آزمائش کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مول نبوت والی انگوٹھی تھی، آپ کے وصال کے بعد وہ انگوٹھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد جب وہ انگوٹھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کے مطابق یہاں آ کے بیٹھتے اور سنت کے مطابق انگوٹھی کبھی اتارتے کبھی پہنتے، اسی دوران وہ انگوٹھی کنویں کے اندر گر گئی۔ یہ تھی آزمائش، آپ نے فرمایا تھا کہ ان کے اوپر آزمائش ہے کہ وہ آزمائش کیا تھی کہ اس انگوٹھی کے گم ہو جانے کے بعد فتنوں کا دور شروع ہو گیا تھا، فتنوں کا دروازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد کھل گیا تھا، لیکن باقاعدہ جو فتنے شروع ہوئے اس انگوٹھی کے گم ہو جانے کے بعد شروع ہوئے، اور اسی فتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا کہ 12 لاکھ 3 دن تک انگوٹھی تلاش کرتے رہے، سارا پانی نکالے گا لیکن پھر بھی نہ ملی۔ تو ترکی کے دور میں ترکی والوں نے مشینیں لگا کر جب یہاں سے یہ مٹی نکالی تو انہیں انگوٹھی ملی۔ 1400 سال کے بعد جب انگوٹھی نکالی گئی تو وہ اسی طرح چمک رہی تھی، نہ ہی اس کے اوپر زنگ لگا ہوا تھا اور نہ ہی یہ مٹی لگی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبل عائر یہ جہنمی پہاڑ ہے کہ جب آپ یہ مدینے تشریف لائے تو ہر چیز نے محبت کا اظہار کیا، اور اس پہاڑ نے نفرت کا اظہار کیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ پہاڑ مجھ سے یہ نفرت کرتا ہے، میں سے نفرت کرتا ہوں، یہ کل قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنے گا۔ جہنم کا ایندھن کوئی لکڑ وغیرہ یا تیل نہیں ہے، جہنم کا ایندھن یا تو انسان ہے یا پتھر ہے، جیسے قرآن میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، ایسی جہنم وقودھا الناس والحجارہ جس کا ایندھن انسان ہے یا پتھر ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اپنے اولاد کو اپنے گھر والوں کو جہنم سے کیسے بچائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے اولاد کو اپنے گھر والوں کو دین کی تعلیم سکھاؤ، ان کو جاہلیت سے دور رکھو، جاہلیت انسان کی سب سے بڑی ناکامی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کو سیکھنے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ کم از کم وہ کام جو ہم روزمرہ کرتے ہیں وہ تھوڑی سی نیت کرنے کے سنت کے مطابق ہوتے ہیں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ کہ ایک صحابی نے گھر بنوایا اور اس کے اندر روشن دان رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ روشن دان کیوں رکھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ تاکہ یہاں سے ہوا آئے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ یہ نیت کرتے کہ تاکہ یہاں سے اذان کی آواز ہے، ہوا تو ویسے پہنے تھے، تو آپ کو اس نیت کی وجہ سے آپ کو ہمیشہ ثواب ملتا رہتا، اس لیے کہ جب بھی گھر سے نکلیں یہ بایاں قدم پہلے رکھنا ہے، گھر کے اندر داخل ہو یہ بایاں قدم پہلے رکھنا ہے، بیت الخلاء جاتے وقت یہ بایاں قدم پہلے، اور یہ باہر نکلتے وقت یہ دائیں قدم پہلے، اور اسی طرح یہ کپڑے اتارتے وقت یہ بائیں جانب سے پہلے اتارنے، اور یہ پہنتے وقت دائیں جانب سے پہلے پہنے۔ یہ وہ کام ہے جو ہم روز مرہ کرتے ہیں، بس کہ تھوڑی سی نیت کرنے کے سنت کے مطابق ہو جائے۔ ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے، اور ایک شہید کا اتنا بڑا مقام ہے کہ ایک شہید 70 جہنمی کی سفارش کر سکتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ایک سنت کو زندہ کرنا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ابھی ہم جس جانب جا رہے ہیں کہ وہاں پر اسلام کی تیسری بڑی جنگ غزوہ خندق وہاں پر ہوئی ہے، اس کے 4 نام ہے: احزاب، میدان فتح، 7 مساجد خندق۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کہتے ہیں گروہ در گروہ، یہاں پر کفار کے گروہ در گروہ آئے تھے۔ خندق اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہ خندق ہوتی گئی تھی۔ میدان فتح اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر بغیر کسی لڑائی کے یہاں پر فتح نصیب ہوئی، اور 7 مساجد اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر صحابہ کرام کے 7 مورچے تھے، یہ مورچوں کی جگہ یہ مسجد بنا دی گئی۔ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ کفار دوبارہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپس میں مشورہ کیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ خندق کھودتے ہیں۔ ان کا مشورہ یہ قبول کر دیا گیا اور یہ خندق کھودنا شروع کر دی گئی۔ 21 دن لگے خندق کو یہ کھودتے ہوئے، آپ خود شریک ہوئے، تمام صحابہ کرام شریک ہوئے۔ جب 3-4 دن گزرے تو ایک صحابی آئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ کہ بھوک بہت لگی ہے، پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ تو آپ نے اپنا دامن اٹھا کے فرمایا کہ مجھے آپ سے زیادہ بھوک لگی ہے اور میں نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ یہ باتیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے، فوراً گھر کے اپنی اہلیت سے پوچھا، گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ 2.5 کلو آٹا اور چھوٹا سا بکری کا بچہ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم کھانا پکانا شروع کرو، میں
بکری کا بچہ ذبح کرتا ہوں. جب کھانا تیار ہو گیا تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فرمایا کہ یا رسول اللہ کہ آج آپ کے ہمارے گھر دعوت ہے, آپ اپنے ساتھ 8 یا 9 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر آئیں. غزوہ خندق میں تقریباً 3000 کریم صحابہ کرام شریک ہوئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کے لشکر کو دعوت دی اور فرمایا کہ چلو آج جابر کے گھر دعوت ہے. تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو پریشانی کے عالم میں گھر گئے. گھر والوں نے کہا کہ بہت پریشان ہے. کہ انہوں نے پوچھا کیوں پریشان ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو صرف 8 یا 9 صحابہ کرام کو دعوت دی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر لے کر آ رہے ہیں, بلکہ وہ تشریف لا چکے تو ان کی اہلیہ صحابیہ تھی. انہوں نے فرمایا کہ جن کو آپ نے دعوت دی ہے وہ جانے, ان کا لشکر جانے, آپ کو فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو جب آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ جابر ہانڈی سے ڈھکن نہیں ہٹانا, روٹیوں والا چھاپا نہیں کھولنا. آپ خود کھانا تقسیم کیا. 8-9 صحابہ کرام کو جو کھانا تھا وہ 3000 کریم صحابہ کرام نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. پھر فرمایا کہ جابر اپنے ہمسایوں میں تقسیم کرو. جب وہاں پر وہ تقسیم کر دیا گیا, انہوں نے سوچا کہ میں دیکھوں اس میں ہے کہ دیکھا اسی طرح سالانہ اسی طرح روٹیاں ہیں اور بیچ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جابر یہ اگر ہانڈی سے ڈھکن نہ ہٹاتے تو قیامت تک لوگ اسی طرح کھاتے رہتے, یہ کبھی ختم نہ ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری 3 دنوں میں یہاں پر تشریف لائے. شروع میں جو ہے کہ آپ کا خیمہ جو ہے کہ شہداء احد سے پہلے تھا وہاں پر تھا خیمہ. آخری 3 دنوں میں یہاں پر تشریف لائے تو یہاں پر کہ آپ نے دعا کی تو فتح کی بشارت ملی. جب فتح کی بشارت ملی تو ہوا اور آندھی ایسی چلی کہ ان کی ہانڈیاں اڑ گئی اور خیمے جو ہے اکھڑ گئے. اور جب یہ فرشتوں نے نعرہ تکبیر لگایا تو کفار یہاں سے شکست خوردہ ہو کے بھاگ گئے اور بغیر کسی لڑائی کے یہاں پر فتح نصیب ہوئی کہ کفار اس جانب تھے اور صحابہ کرام اس جانب تھے. ابھی آپ کو جائے گا یہ آپ کی جو یہ 7 مسجدیں ہیں, ان 7 مسجدوں کے نام آپ نے غور سے سننے اور غور سے دیکھنے بھی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ سے سوال بھی کیا جائے گا. آپ کے بائیں جانب اوپر جو چھوٹی سی مسجد ہے, اوپر جو چھوٹی سی مسجد ہے, یہ مسجد فتح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مورچہ یہیں پر تھا. یہیں پر جبرائیل امین فتح کی بشارت لے کر آئے. اور نیچے سامنے دیکھیں, بالکل نیچے سامنے مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہاں پر ان کا مورچہ تھا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا. آپ کے بائیں جانب جو بڑی مسجد ہے یہاں پر 2 مورچے تھے, عثمان غنی صدیق اکبر. پھر 2 مسجدیں بنی, پھر ان دونوں کو شہید کر کے ایک مسجد بنا دی گئی. اس کو مسجد صدیق اکبر اور مسجد خندق بھی کہتے ہیں. یہاں پر 2 مورچے تھے, عثمان غنی صدیق اکبر. آپ کے دائیں جانب جو چادروں والی مسجد ہے, مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہاں پر ان کا مورچہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور آپ کے بائیں جانب سامنے اوپر کی جانب دیکھیں وہ مسجد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسجد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جہاں سے یہ گاڑی یہ گزر رہی ہے یہیں پر یہ خندق کھودی گئی تھی. 2.5 کلومیٹر لمبی تھی اور 4 میٹر اس کی چوڑائی تھی اور 3 میٹر اس کی یہ گہرائی تھی. اور مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ یہاں پر سامنے تھی, جو راستے میں آگے وہ شہید ہوگی. سامنے جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کا نام جبل سلع ہے اور اسی کے پیچھے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے مسجد فتح, دوسری سلمان فارسی, تیسری عثمان غنی, چوتھی صدیق اکبر, 5ویں عمر بن خطاب, 6ٹھی فاطمہ الزہرا اور 7ویں مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہیں پر ایک صحابی کا گھر تھا, ان کا گھر جو ہے یہ مسجد نبی سے بہت زیادہ دور تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اپنا گھر جو ہے مسجد نبی کے پاس جو ہے یہ بنانا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ تم جو یہاں سے چل کے آتے ہو تو تمہارے ایک قدم پر ایک نیکی ملتی ہے اور دوسرے قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے. یہ سامنے جو مکان ہے پہاڑ کے اوپر یہ ترکی دور کے کہ پہلے جو ہے مدینہ شہر جو ہے اس پہاڑی کے پیچھے ہی تھا, چھوٹا سا تھا. تو یہاں پر جو ہے یہ اس دوران کی یہ چوکیاں ہیں, شہر کی چوکیاں.